السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ یکم محرم الحرام سن 1442 ہجری مطابق 20 اگست سن 2020 عیسوی، ہدایہ نیپال کے دعوتی پیج سے ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو سلسلہ شروع کیا قیامت کی نشانیوں کا جو بیان چل رہا ہے، اور ہمارے ڈاکٹر انور صاحب ہیں، بہت ہی ہمارے عزیز ہیں، اور ویلکم ڈاکٹر صاحب، پہلی بار میں بہت دنوں کے بعد دیکھ رہا ہوں آپ جڑے ہیں اس سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت ہی اہم موضوع چل رہا ہے اور سنیے اس کو، انشاءاللہ مفید باتیں ہوں گی۔ تو قیامت کی نشانیوں کی بات چل رہی ہے اور آج 5ویں قسط ہے اس کی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج نیا سال جو شروع ہو چکا ہے عربی مہینے کا، محرم کی آج پہلی تاریخ ہے، تو انشاءاللہ کل میں اس مہینے کی کچھ فضیلت اور اس میں جو اور باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ہمیں کرنا کیا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز کل میں اسی ٹائم بیان کروں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سے پہلے میں نے بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں پچھلے ویڈیوز میں، اور آج بھی اسی تعلق سے کچھ بات مختصر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ان نشانیوں میں سے میرے دوستوں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے عوام جو ہے، پبلک، جنتا، یہ جانتے بوجھتے جان بوجھ کر حکومت کی ذمہ داریاں ملک چلانے کے لیے نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کر دیں گے۔ چیزیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے دیں گے جو نااہل ہوں گے، اس لائق ہوں گے ہی نہیں۔ کس طرح ملک کو چلایا جاتا ہے، کس طرح ملک کی خدمت کی جاتی ہے، کس طرح اپنے ملک کے رعایا اور پبلک جنتا کے ساتھ جو ہے ان کے آرام کے لیے، ان کی ترقی کے لیے کام کیے جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ نااہلوں کی حکومت ہوگی اور لوگ ان کے سپرد کریں گے، اور وہ کیا ہے، بددیانت بھی ہوں گے، ہے نا؟ دیانتداری نہیں ہوگی۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو اس سلسلے میں، بخاری کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے، ہے نا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کی جائے، امانت داری کو برباد کر دیا جائے، تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ قال کیف اذاعتها یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کیسے ضائع کی جائے گی، کیسے امانت کو ضائع و برباد کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکومت ان لوگوں کو دے دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ گویا کہ یہ امانت کو ضائع کرنا ہے۔ ان لوگوں کو میرے دوستو، کوئی بھی ذمہ داری، چاہے ملک کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری ہو، علاقے کی ذمہ داری ہو، ہے نا، گاؤں پنچایت کی ذمہ داری ہو، نگر کی ذمہ داری ہو، سمجھ رہے نا، مدرسوں کی ذمہ داری ہو، نااہلوں کو نہیں دینا چاہیے۔ وہ سب جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اس میں اپنا وقت دیتے ہیں، جو آپ کی فلاح و بہبودی کے لیے دوڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے، ہے نا۔ تو یہ میرے دوستو قیامت کی نشانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، آپ کا فرمان ہے، اور یہ چیز تو ہوگی، سمجھ رہے ہیں۔ اور آج وہ چیزیں ہو رہی ہیں، کثرت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے ہاتھوں میں ملک کا باغ ڈور ہے، لیکن وہ اس لائق، اس قابل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ چیز ہو جائے تو کیا کرو، ہے نا، قیامت کا انتظار کرنا، اس وقت تو قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے دوستو اس قسم کی یہ چیزیں ہیں جو ہیں، اور ہمیں جو ہے کیا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے
قیامت کی علامت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی لوگوں کو. دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. مسلمانوں میں یہ چیز ہوگی، ہے نا. دنیا سے محبت لوگ کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے. ایک حدیث سنیے اس سلسلے میں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب امتیں، یعنی مراد کافر امتیں، تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں. ایک جٹ ہو جائیں گے سب، ہے نا. آپ پہ چڑھ دوڑیں گے، آپ پہ حملہ ہوگا، آپ کے ایمان پر، آپ کے عقیدے پر، آپ کی عبادت گاہوں پر، سمجھ رہے ہیں نا، قرآن پر، ساری چیزوں پر. اور وہ لوگ ایسے نہیں، دوسروں کو بھی بلائیں گے. جیسے کھانے کے لیے دعوت دی جائے تو دوسروں کو بھی بلائیں گے کہ آؤ ان کے خلاف جو ہے نا، چڑھ دوڑو مسلمانوں پر. ایک آدمی نے عرض کیا شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے. انہوں نے کہا کہ شاید ہماری تعداد کم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم کثرت میں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت، آگے جملہ سنیے، تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والی جھاگ کی مانند ہوگی. پانی دیکھتے ہیں آپ سمندر میں، دریا میں جو جھاگ بہتا ہے، بارش آتا ہے، سیلاب میں خاص طور سے جھاگ ہی جھاگ نظر آئے گا آپ کو. تو اس جھاگ کی مانند تمہاری حیثیت ہوگی جو پانی پہ بہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دیں گے. تمہارا جو ڈر ہے ان کے دل میں وہ ختم ہو جائے گا، ان کا وہ جری ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں. اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دیں گے. ایک آدمی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. بڑی اہم بات میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں تمہارے کیا ہے وہن پیدا، تمہارے دلوں میں وہن جو ہے پیدا فرما دے گا، ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے. تو وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ وہن ہے. یعنی یہ چیز تمہارے دلوں میں ڈال جائے گی. تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، سب کچھ تم دنیا کو سمجھ لو گے اور تم مرنا نہیں چاہو گے، ہے نا. موت کا خوف جو ہے، موت کا سے نفرت ایک قسم سے تمہارے دلوں میں ہو جائے گی. کراہیت الموت، تم موت کو پسند نہیں کرو گے. آج آپ دیکھ لیں یہ ساری علامتیں میرے دوستو، یہ ساری نشانیاں یہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں. آج دلوں میں، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت. آج آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے آج جو ہے کافر حکومتیں کس طرح سے آج جو ہے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑ رہی ہیں متحد ہو کر کے. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تعداد ہماری بہت زیادہ. آج وہ جنگ بدر نہیں ہے کہ وہ 313 تھے، 1000 تھے، کہیں 2000 تھے. الحمدللہ پوری دنیا میں آج ہم ہیں. اللہ کا جو دین ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ، اس دین پہ چلنے والے لوگ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. لیکن ہماری حیثیت کیا ہے آپ خود اس چیز کو جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ قیامت کے قریب میرے دوستو ہے نا یہ چیز ہوگی کہ دنیا سے محبت ہوگی، موت سے نفرت ہو جائے گی. اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ قیامت سے پہلے عربوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی. اوہ بڑی عجیب بات میرے دوستو، آپ سوچیں گے کہ بڑا تعجب ہوگا آپ کو. دوبارہ جو ہے قیامت سے پہلے عربوں میں، عرب کے لوگوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی. پہلے بھی موجود تھی، لوگ بتوں کو پوجتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہ چیزیں عام تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، توحید کی دعوت دی، اور الحمدللہ لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے اور یہ چیزیں ختم ہوئیں. لیکن جب قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے. حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں، قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ کے بت خانہ میں چکر نہ لگا لیں. کیا مطلب سمجھا آپ نے اس سے؟ یمن میں
ذوالخلصہ ایک مقام ہے، وہاں پہ قبیلے دوس کا بت تھا، جس کا جو ہے یہ مشرکین زمانے جاہلیت میں طواف کیا کرتے تھے، وہ چیز پھر لوٹ آئے گی، سمجھ رہے نا؟ یمن میں ہے نا ذوالخلصہ کے مقام پر قبیلے دوس کا بت تھا، اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اشارہ کیا ہے کہ یعنی بت پرستی پھر شروع ہوگی، اور اس ذوالخلصہ کا جو جس کی طواف جس کا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، پھر جو ہے قیامت سے پہلے قبیلے دوس کی عورتیں کیا ہے اس کی چکر لگائیں گے جو ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بت پرستی پھر ایک بار جو ہے شروع ہو جائے گی عربوں کے اندر۔ اسی طرح میرے دوستو بعض عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، یہ سب قیامت سے پہلے کی بات، یہ نشانیاں قیامت کی۔ حضرت ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ دین کو جو ہے نا بہت زیادہ وہ دین کو نقصان پہنچائیں گے۔ میری امت کے بعض قبائل عنقریب بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے بعض قبائل، اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور قیامت سے پہلے تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے۔ کتنے؟ ایک دو نہیں، 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے قیامت سے پہلے، جن میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ایسے جھوٹے لوگ جو ہے نا بہت تو ہو چکے، اگر اس کی تعداد دیکھی جائے تو مسلمہ کذاب اور اسود انسی، اور اس طرح آپ دیکھ لیں موجودہ دور میں جو قادیانیوں کا سربراہ ہے، جس کو مسلمان نہیں سمجھ پاتے ہے نا، آج نیپال میں، انڈیا میں، بہت سارے ملکوں میں، خاص طور سے ہمارے ملکوں میں انہوں نے سکہ جما لیا ہے، اور اگر مسلمانوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، قادیانیوں کی فتنے کو نہیں سمجھ پائے، تو آپ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو ان کی منظم پلاننگ ہے، آنے والی نسلیں جو ہے آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے۔ جیسے ہمارے علاقے میں، ہمارا ایک علاقہ جو ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے ہمارے احباب نہیں جانتے ہوں گے، لمبنی کے علاقے میں آج سے 20-25 سال پہلے جو ہے ایک آدمی اس طرح آیا تھا 93-4 میں، سمجھ رہے ہیں نا، اور ہم لوگ اس کے خلاف ہوئے الحمدللہ۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ انگریزوں کے چٹے بٹے یہ لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ کرانے کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، جس میں سے ہر ایک جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور میری امت کا یہ گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ میری امت کا یہ گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور ان کی ہمیشہ جو ہے مدد ہوتی رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لن تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ عز وجل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں میرے دوستو۔ ایک جماعت رہے گی حق پر، یہ نہیں کہ سب ختم ہو جائیں گے، نہیں، ایک گروہ ہمیشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی ہمیشہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی، اور کوئی مخالف قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، سمجھ رہے نا؟ یعنی وہ گروہ حق پہ رہے گا اپنے ایمان پر۔ اور میرے دوستو، اگر آدمی ایک ایمان کو اپنے سمجھ لے، اللہ نے کہا قرآن میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو جاؤ۔ ایمان کو اگر ہم سمجھ لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے آنکھ نہیں ملا سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مخالف قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میرے دوستو امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام جو ہے یہ امن کا مذہب ہے۔ میں ایک بات فائدے کی کر رہا ہوں اس کے ضمن میں، ہے نا؟
اور ہمیشہ ہم نے امن و شانتی قائم کیا ہے جہاں بھی مسلمان ہیں. اور بات ہے کہ آج ہمیں بدنام کیا جائے, طرح طرح کی تہمتیں لگائی جائیں, نئے نئے ناموں سے یاد کیا جائے, لیکن یہ صرف کہنے کی بات ہے. سمجھے نا, دشمنی میں آدمی جب کسی سے دشمنی عداوت کرتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتا ہے, لیکن جو لوگ حقیقت میں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اسلام کا معنی ہی پیس اور شانتی ہوتا ہے. جس نبی نے جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا, پوری دنیا کے لیے انہیں دیا اور شانتی بنا کے بھیجا تھا, وہ نبی وہ رسول کبھی بھی اشانتی اور اگرواد کی بات نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے الحمدللہ یہ دین میرے دوستو, اس دین پر جو امن و شانتی کا دین ہے, جو اخوت و بھائی چارگی کا دین ہے, جو کیا ہے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے, چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں, کسی کے ساتھ اتیاچار ظلم و زیادتی کی پرمیشن اور اجازت اسلام میں نہیں دیا ہے کہ تم غیر کے ساتھ جو ہے تم ان کو بلا وجہ کسی وجہ کہ تم کسی کو مارو قتل, ہے ہی نہیں اسلام میں. تو الحمدللہ ایک گروہ جو ہے ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا اور کوئی مخالفت, دنیا کی کوئی قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو اس میں بتانا کیا مقصد تھا کہ بعض عرب قبائل جو ہے یہ بتوں کی عبادت شروع کریں گے اور بعض مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. اور آج آپ دیکھ لیجئے حالات کو, سمجھ رہے ہیں نا, آپ دنیا کو اپنے سامنے رکھیے اور حدیث سنیے. اس طرح سے قیامت کی نشانیاں ہیں, تقریباً سب ظاہر ہو چکی ہیں. اسی طرح سے میرے دوستو قیامت کے قریب لات اور عزا کی اسی طرح عبادت شروع ہو جائے گی جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی. لات اور عزا سمجھ رہے ہیں نا, مشہور جو ہے یہ بت تھے, ہے نا. مکہ کے لوگ جو ہے ہر قبیلے کا الگ بت تھا, اس کی پرستش اور پوجا ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے کہ لات اور عزا کی اسی طرح عبادت ہوگی جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی. حدیث سناتا ہوں آپ کو, مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دن رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزا کی عبادت نہ شروع ہو جائے, یعنی دوبارہ نہ شروع ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ دن رات ختم نہیں ہوں گے. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. دن رات ختم نہیں ہوں گے, ہے نا, مطلب قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لات اور عزا کی عبادت دوبارہ شروع نہ ہو جائے. میں نے عرض کیا, حضرت عائشہ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول کیا ہے نا ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی سارے ادیان پر غالب کر دے, خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزر لگے, جو ہے کیوں ہی کتنا ہی ناگوار انہیں محسوس نہ ہو. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں اس کا ترجمہ آپ کو بتایا ہوں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے, تو آپ اس میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس نے بتایا اس میں کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی سارے ادیان پر غالب کر دے, چاہے مشرکوں کو کتنا ناگوار نہ معلوم ہو. تو اس سے تعجب ہوا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ نے تو اس طرح فرمایا ہے, پھر کیسے لات عزا کی عبادت ہوگی؟ تو آپ ہے نا, اب یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا. انہا سیکون من ذالک ما شاء اللہ, ہوگا یہ جب تک اللہ چاہے گا یہ چیز میرے دوستو ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کتنا وہ فتنے کا زمانہ ہوگا, ہے نا. یہ قرب قیامت کی باتیں ہیں میرے دوستو. کس طرح سے عرب قبائل ہے نا, یا اس طرح سے لات عزا کی پوجا, یا بعض عرب قبائل جیسے میں نے ذکر کیا ذو الخلصہ کہ بت کی پوجا جو ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ قیامت سے پہلے ہوں گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہ نشانیاں جو آپ نے بتائی ہیں میرے دوستو, آج آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ان میں کیا ہے ظاہر ہو چکی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو بہرحال جو ہے یہ چند باتیں تھیں میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کی جو ہے, اور انشاءاللہ العزیز جو ہے پھر یہ بیان رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ بہت لمبا بیان نہ ہو تاکہ آپ لوگوں کو اور اخوان کو سننے میں زیادہ جو ہے مطلب اس طرح سے کوئی گرانی محسوس نہ ہو. آدمی مشغول ہوتا ہے. تو بہرحال میں چاہتا ہوں چھوٹی چھوٹی اس طرح سے کلپ ہو. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں موضوع کو بہت ہی جلد میں سمیٹ لوں اور ساری باتیں جو ہے آ جائیں. کوشش یہ ہے میری تاکہ یہ چیزیں میرے دوستوں کیا ہے لوگوں کو پتہ چلیں, ہے نا. بہت ساری چیزیں ہم سن لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دے کرو, یہی تقریر, یہی ساری چیزیں,
है ना। जलसों में भी लोग जब बैठेंगे तो वही सारा बयान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं और जिसका जानना ज़रूरी है। अगर हम उसको जानेंगे नहीं तो कैसे कोई फितने का मुकाबला आप करेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे आप समझेंगे कि ये चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीज़ हो रही है, समझ रहे हैं। तो मकसद यही था कि ताकि क़यामत से पहले के होने वाले कुछ वाक़यात, कुछ निशानियाँ जो है मैं आपके तक पहुँचा सकूँ। इंशाअल्लाह फिर कल बयान होगा। अल्लाह ताला से दुआ कि रब्बुल आलमीन हम सबको जो है तमाम किस्म के फितनों से महफूज रखे, ख़ास तौर से क़यामत से पहले के जो फितने रूनमा होंगे या हो रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब की उससे हिफाजत फरमाए। हमेशा दुआ करें उससे पनाह के लिए, उससे बचने के लिए, और अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।